بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اتخذ، بنا لیا، اللہ نے، ولدن، اولاد۔ سبحانہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس اولاد سے پاک ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب مخلوقات اللہ کی قانتون، اتباع کرنے والے ہیں، تابع فرمان ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بنانے والے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى، جب فیصلہ کرتے ہیں، امراً، کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس اللہ کہتے ہیں، لہو، اس کو، اس کام کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم ان دو آیات کا مطلب دیکھتے ہیں۔ وقالو کی جو ضمیر ہے، یعنی وقالو یہ صیغہ جمع کا ہے، اور اس کی ضمیر مشرکین اور یہود اور نصارہ تینوں کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی مشرکین نے بھی کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے المسیح ابن اللہ۔ اور اسی طرح یہود کے بھی ایک گروہ نے، یعنی تمام نے نہیں بلکہ ایک گروہ نے کہا کہ وقالت الیہود، جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان تینوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی۔ تو اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اولاد سے کیا ہے، پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے اولاد کا ثابت کرنا یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، جو مخلوق ہے، مخلوق کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ عیب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ جیسے انسان ہے تو اس نے بوڑھا ہونا ہے، تو بڑھاپے میں اولاد جو ہے وہ خدمت کرتی ہے، کام آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں، اور اگر ہم اللہ کے لیے اولاد ثابت کریں تو نعوذ باللہ پھر اللہ کے لیے بیوی بھی ثابت کریں، چونکہ اولاد ایسے تو نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کے لیے جو ہے وہ مرد کا جو ہے وہ یعنی جو مادہ منویہ ہے وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت کر لیں تو پھر اللہ کی جو بادشاہت ہے اس میں بھی جو ہے نقص پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اولاد کی جو ہے وہ بات ماننی پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سبحانہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، یعنی اولاد سے، بیوی سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا مخلوق کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس چیز کا ہے، پھر آگے اللہ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، اور پوری آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مملوک ہیں، اسی طرح انسان بھی جو ہیں وہ مملوک ہیں۔ ٹھیک ہے، کل لہ قانتون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب اس کے جو ہے تابع فرمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تکوینی امور ہیں ان میں جو ہے انسان جو ہے وہ بے بس پایا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں کہ اللہ نے انسان کو حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، تو انسان کو اتنا اختیار دیا کہ وہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے، اللہ کی نافرمانی تو کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے تو فوراً اللہ نہیں پکڑتے، قیامت والے دن پکڑیں گے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان بے بس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی حقیقی مالک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کسی کو اللہ موت دینا چاہیں، اس کے پاس جو ہے موت کا فرشتہ بھیجیں، تو اس کے عزیز و اقارب جو اس سے جو ہے حد درجے کی محبت کرتے ہیں، جو اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن وہ سب جو ہے وہ
ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، بے بس کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مالک اور مملوک کا جو ہے وہ میرا رشتہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کل لہو قانتون، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ میرے تابع فرمان ہیں۔ بدیع السماوات والارض، یہاں اللہ نے دوسری صفت بیان کی کہ آسمان اور زمین کو بنانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ رب العزت جب کسی کام کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ کن ہیں، اللہ تو اس سے بھی جلدی اس امور کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کن سے بھی پہلے ہیں، تو اللہ جس کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو ہے پھر آگے اپنی صفات بیان کی، اور اللہ نے کہا کہ میں جو ہوں اولاد سے، اور جو تم شرک کرتے ہو اس شرک سے کیا ہے، میں پاک ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے کیا ہے، بچو ہیں، اور مشرک کی جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت صرف مشرک کو نہیں بخشیں گے، شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی جو ہے مشرکین کی ایک خرابی بیان کی، وہ خرابی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، ابھی ترجمہ دیکھیں بات واضح ہو جائے گی، وہ خرابی کیا ہے؟ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، کون لوگ کہتے ہیں؟ لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی اللہ کی کتاب نہیں اتری، کوئی ان کے پاس جو ہے 2000 سال سے نبی نہیں آیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لولا یکلمنا اللہ، تو اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، البتہ تحقیق ہم نے واضح کر دی آیات، واضح کر دیے دلائل، معجزے ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتی ہے جو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو سوال تھے وہ پہلے لوگوں نے بھی کہے، یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ جب تک اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، یہ نہیں کہہ دیتا کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے تو تب تک ہم جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے واضح آیات دے دی، واضح دلائل دے دیے، واضح معجزے دے دیے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بار بار جو ہے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس کی مثال ایک چھوٹی سی آیت لے آؤ، ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ ہیں، اور وہ لاجواب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے معجزے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی رات میں جو ہے آسمانوں پر جانا، بیت المقدس میں جانا، ٹھیک ہے، اور پھر مشرکین مکہ کے سوالات کے جوابات دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی معجزات ہیں، شق القمر کا معجزہ ہے، اسی طرح انگلیوں سے چشمے جاری ہونا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں، یعنی 3000 کے قریب جو ہے محدثین بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اتنے معجزے دے دی ہیں، اتنی نشانیاں دے دی ہیں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولا تسألوا اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے ان اصحاب الجحیم، جہنم والے کے بارے میں۔ دیکھیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین مکہ کو تبلیغ کرتے تھے اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اس پر انہیں افسوس ہوتا تھا۔ افسوس یعنی ایک فطری چیز ہے کہ جب ان کے سامنے ساری باتیں واضح ہو جائیں، سارے دلائل دیکھ لیں، معجزات دیکھ لیں، اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں، تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ذات کو کیا تکلیف پہنچاتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کو تو ہم نے صرف خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دیں جنت کی، اللہ کے انعامات کی، ونذیرا، اور جو جہنم والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے
ڈرائیں۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ تو اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، بلکہ جہنم والوں سے سوال ہوگا۔ جیسے سورہ قمر میں آیا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کس چیز نے تمہیں جو ہے جہنم میں ڈالا، تو سب سے پہلے وہ کیا کہیں گے جہنمی، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بنیادی جو عمل ہے اور سب سے بنیادی جو نیک عمل ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز اگر پوری ہو گئی تو ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ پھر نماز کے بعد وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، فقراء پر ہم اپنا مال کیا ہے خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا کہ جہنم والوں سے نہیں، یعنی آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، بلکہ جہنم والے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی، زندگی دی، صحت دی، تو تم نے میری کیا ہے کتنی عبادت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔